بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پاکستان میں توہین صحابہ کے نام سے بڑا شور مچایا جاتا ہے۔ اس وقت ہم کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے، صرف ایک موضوع کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ جب لاہور کے ایک مدرسے میں مفتی اہل سنت عبدالعزیز صاحب نے ایک جنسی کام انجام دیا تو ان کے دفاع میں ایک دیوبندی مفتی جن کا نام تھا اسماعیل تورو وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسے کام صحابہ سے بھی صادر ہوئے ہیں۔ کوئی غلطی ہو گئی تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں ہے، کیوں؟ انسان ہے وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ تو یہاں پر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کلیئر ہے کہ یہ کام اہل بیت علیہم السلام اور ان سے محبت کرنے والے صحابہ، چاہے وہ حضرت مقداد ہوں، حضرت سلمان ہوں، حضرت ابو ذر ہوں، حضرت عمار ہوں، یا وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رہے، ان سے تو صادر نہیں ہوئے، لیکن ان صحابہ کو گرفتار بھی کیا گیا توہین صحابہ کیس میں، لیکن بڑے آرام سے رہا بھی کر دیا گیا۔ ہمارا سوال ہے خصوصاً عبدالاکبر چترالوی اور جماعت اسلامی اور جمعیت کے ان منافقین سے کہ جو مختلف دنوں میں اپنا روپ دھارتے رہتے ہیں، اور سپہ صحابہ کے ان بغیرت لوگوں سے کہ جو اپنے اس مفتی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ یہ خود اہل سنت کا ایک مفتی ہے، اس نے آپ کے تمام ان صحابہ کو خصوصاً جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں تھے ان کو مشکوک بنا دیا۔ اب نہیں معلوم کہ کن کن کے بارے میں اس نے کہا، لہٰذا جب اس مفتی کی بات پر یقین کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کام کو انجام دیتا ہوگا ماضی میں، تو پھر تو اب کسی کے لیے بھی یہ جملہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری گزارش ہے ASS کے شور کرنے والے وہ افراد کے جو صحابہ کا شور کر رہے ہیں وہ اپنے اس مفتی سے سوال کریں کہ یہ کون لوگ تھے، کیونکہ اگر یہ نام بتا دیں گے چاہے وہ 2 ہوں یا 3 ہوں تو کم سے کم باقی محفوظ رہ جائیں گے، لیکن اگر یہ نام نہیں بتائیں گے تو یہ سب کے سب مشکوک نگاہوں سے دیکھے جائیں گے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ناموں سے صحابہ کا شور مچا رہے ہیں تو بلا شک ان کی کتابوں میں توہین رسالت بھری ہوئی ہے، توہین امہات المؤمنین سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، توہین اہل بیت سے بھری ہوئی ہیں، اور خصوصاً توہین صحابہ سے بھری ہوئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی چیزوں سے وہ حقائق کو چھپا نہیں سکتے، بلکہ وہ زیادہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ حقائق بیان کیے جائیں، اور ہم بھی حقائق بیان کرتے رہیں گے اور بار بار پوچھتے رہیں گے کہ کیا یہ توہین ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہم سوال کر رہے ہیں کہ مفتی اسماعیل تورو نے جو کہا تھا کہ اصحاب سے بھی ہم جنسی کے کام ہوئے، گو کہ انہوں نے لفظ ہم جنسی استعمال نہیں کیا، لیکن کہا کہ ایسے کام، کیسے کام کہ جو مفتی عبدالعزیز نے کیے، تو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، کن لوگوں نے یہ کام انجام دیے، اور کن کتابوں میں ان چیزوں کا ریفرنس ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔